سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ انجمن غوثیہ ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو منعقد کرتی ہے۔ آج بھی اسی سلسلہ میں اس پاکیزہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے ہم آج ان کے جد اعلیٰ سبحان اللہ اور ہم سب کے محسن اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم و شان معجزہ معراج کا ذکر کر رہے تھے۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہونے سے پہلے اپنی امت کا بیڑا پار کرا لیا۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ طے ہوئی مغفرت کی اشلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کا امتی رکھے۔ دنیا اپنے آپ کو امتی کہلاتی ہے، مگر سرکار کے عشق و محبت کے دعوے بھی کرتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ محبت سے محروم ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اگر بہت زیادہ پیار تھا، سارے صحابہ آپ کے محبوب اور پیارے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سارے صحابہ سرکار کے منظور نظر ہیں، پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، حدیث پاک ہے۔ فرمایا جب کسی کو صحابہ کے خلاف برا بھلا کہتے ہوئے دیکھو تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو سرکار پر فدا تھے، جاں نثار تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف سے باہر نکلے اور ساتھ مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ باہر نکلے تو امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حسن پاک کو اٹھا لیا، سبحان اللہ اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مان لگے شبیہم من نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ صدیق اکبر کہنے لگے شبیہم بن نبی لیسا بعلی، علی پاک کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ تو نبی پاک کی شکل ہے، یہ علی کی شکل تو نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ تو جناب بندہ، ویسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر ناف تک حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ
اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین آپ کے ہم شکل تھے. سبحان اللہ سبحان آج جب دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا تو محبوب کی صورت نظر آ جاتی. اللہ سبحان بہرحال جن کے ساتھ سرکار کو پیار تھا صحابہ کیوں نہ پیار کریں؟ بے شک ہیں جی صحابہ کیوں نہ پیار کریں؟ اب دیکھیں کہ ہمارے حاجی صاحب حاجی محمد امین نقشبندی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے اور موت تو برحق ہے. اللہ کرے ہم سب کو جب موت آئے نا سرکار کا دیدار ہو. اگر سرکار کا دیدار ہوا نا تو موت میں مزہ آ جائے. سرکار نے اسی لیے تو فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، میں مومن بن جاؤ موت تمہارے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ سبحان سرکار کا دیدار ہو جائے نا تو پھر تو جہنم سے آزادی مل گئی مرتے وقت. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی. جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا اس کو جہنم نہیں چھو سکتی. سبحان اللہ بے شک جہنم اس کو نہیں چھو سکتی. اب بتاؤ آپ دیکھیں جو سرکار کا دیدار کرے اس کو جہنم نہیں چھوڑی چھو بھی نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں نا سورج کتنی بلندی پہ ہے لیکن اس کی گرمی ہمیں چھو لیتی ہے نا. ہمیں تو گرمی لگتی ہے ہمیں جہنم چھو ہی نہیں سکتی جس کو میرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ اب جس کو سرکار کا دیدار ہو اس کو جہنم نہیں چھو سکتی اور جس کا سرکار دیدار کریں لشکر بھیجا نا لشکر میں مولا علی تھے. سرکار دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اب وہ لشکر پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا. سرکار کی نگاہ سے چھپتی کوئی چیز نہیں لیکن ظاہری احکام جب پیچھے چلا گیا نا سرکار بتا رہے تھے کہ علی کتنا میرا محبوب ہے. سبحان اللہ فرمایا ہاتھ اٹھائے سرکار نے. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا. یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھ نہ لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھو بھئی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب اللہ کے محبوب ہیں سب اللہ کے محبوب. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دور بھی بڑا پرفتن ہے. اب میں نے ایک ملا کا کلپ دیکھا وہ کہتا ہے کہ اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. مزمل عمر اس کا نام ہے. آپ بے شک نام لکھ کے دیکھ لینا. اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گمراہ ہو چکا ہے اس لیے تو کہتے ہیں اولاد رسول کو. وہ تو اولاد ہوگی نہیں. میرے نبی کی اولاد اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. نور گمراہ ہو جاتا ہے. شرم نہیں آتی بے حیاؤں کو. نور ناپاک نہیں ہوتا گمراہ ناپاک ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ان پڑھ تھے
جو کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ تو جاؤ اعلیٰ حضرت کو تو روکو نا کہ سرکار یہ کیا کہہ رہے ہو۔ جناب بندہ، عجیب دور ہے، عجیب۔ اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا صدیق اکبر کی جب خلافت، مسند خلافت پہ صدیق اکبر متمکن ہوئے تو زکوٰۃ کا انکار کن نے کیا تھا؟ اولاد رسول زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہی تھی۔ فرض کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کا انکار کفر ہے۔ اور صدیق اکبر نے کہا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابی نہیں تھے۔ زکوٰۃ کافروں پر تو فرض نہیں ہے نا بھائی، مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جن نے انکار کیا وہ صحابہ تھے مگر رہے نہیں، کیونکہ صحابی کہتے اس کو ہیں جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الایمان۔ اور کرو، فرمایا جو نبی پاک پر ایمان لائے اور صاحبہ صحبت اختیار کرے اور مرے ایمان پر، وہ صحابی ہے۔ تو صحابہ تو صحابی ایک صحابی ساری امت کے ولیوں، غوثوں اور قطبوں سے افضل ہے۔ حضرات محترم، اب اندازہ لگاؤ یہ دور پرفتن ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے۔ یہ آل رسول سے آج دشمنی نہیں، پہلے دن سے۔ حضرت حسن پاک کو زہر یہودیوں نے پلایا تھا۔ ایک تو کتوں تم نے زہر پلایا، دوسرا پھر حسن کے گھر پر اتہام، جی گھر والی نے زہر پلایا، حسن کی گھر والی نے۔ کیوں پلایا تھا؟ یزید سے ساز باز ہو گئی تھی، یزید نے کہا تھا میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، حسن کو زہر پلا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا جسم حسن کے جسم سے لگ جائے اس پہ جہنم حرام ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی حسن کے گھر کو بدنام کرنا؟ مولا علی اعلان فرماتے تھے میرے بیٹے کی عادت ہو گئی ہے طلاق دینے کی، اس کے ساتھ کوئی عورت نکاح نہ کرے۔ مگر عورتوں نے نبی پاک کا اعلان سن رکھا تھا کہ حسن کے جسم سے جس کا جسم لگ گیا جہنم حرام۔ عورتیں آپ سے درخواست کرتی تھیں، نکاح کرتی تھیں، آپ طلاق دے دیتے تھے 1 2 3 دن کے بعد، اور وہ عورت جو آپ کے نکاح میں آتی اور آپ طلاق دے دیتے وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی اور کسی سے نکاح نہ کرتی۔ کیا شان ہے میرے آقا کے شہزادوں کی۔ حسن پاک کو زہر پلایا، حسن پاک کے کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتے تھے، حسن پاک کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، حسین پاک جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو مصلی سے کھینچ لیا گیا۔ اس کمینے مروان شیطان نے جنازہ پڑھایا، حسین پاک نے اعلان فرمایا اے ہم جنازوں کے محتاج نہیں ہیں، تمہیں پتہ نہیں اندھے ہو گئے ہو۔ نبی نے نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم جنازوں کے محتاج نہیں ہیں۔ غور کرو، یہ کیوں نہیں بتاتے پھر امت کو؟ جناب حسن پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 7 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا، آخری مرتبہ والا زہر سخت تھا جس سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکلا۔ اندھے تھے، نہیں پتا نبی کا بیٹا ہے،
سرکار نے مایا تھا نا الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین علی بے علی انفا و قضا و قضا. میں حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسنین سے میری اولاد چلے گی. جو علم میں اور مجھ میں علی پاک کی وجہ سے فرق کرے گا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا. جناب بندہ ہے جی. اب اگر کوئی کہہ دینا کہ علی پاک کو ممبروں پہ بیٹھ کر سب کیا جاتا تھا، سب کیا جاتا تھا، آج کل مولوی کہتے ہیں نہیں 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 جھوٹ ہے، غلط ہے. میں نے کہا یار حسین پاک کو قتل کرنا، پیاسا رکھنا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، انہیں غریب الوطن قتل کرنا، کیا علی پاک کی ذات کو گالیاں نکالنے سے یہ کم ہے؟ اور جو قوم میرے نبی کے بیٹوں کو قتل کر سکتی ہے وہ علی کو گالیاں بھی نکال سکتی ہے. دورے پر فتن ہے بھائی. آقا کے بن جاؤ، آقا کے بن جاؤ اللہ کی قسم. اور آقا کا کون بن جاتا ہے؟ وہی جو اہل بیت کا بغض دل میں لیے ہوئے، جو صحابہ کا دشمن سب کرے. کسی علی علی کرتے ہو یہ تو رافضیوں کا کام ہے، علی علی تو شیعہ کرتے ہیں. میں نے کہا اتنے بغض دل بھی نہ بنو، علی ہمارے ہیں تو ہم شیعوں کے سپرد کر رہے ہو. کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی ولایت تقسیم نہ کرے. ولایت کی مہر علی لگاتے ہیں. یار علی شیعوں کے ہیں، ولی ہمیں کیوں دے دیے؟ تو شیعوں میں ایک تو ولی دکھاؤ نا. یہ بوجھ بیچارے تو آج تک قسمت کو پیٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں آج تک ہیں، اور ولی ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں. داتا ہجویری ہمارے ہیں، غریب نواز اجمیری ہمارے ہیں، شہنشاہ جیلان ہمارے ہیں، باہو سلطان ہمارے ہیں، مجدد الف ثانی ہمارے ہیں، اور پیر لاسانی ہمارے ہیں، اور جناب میاں شیر محمد شرف پوری ہمارے ہیں. سارے ولی بابا فرید گنج شکر ہیں جی جناب، سب ولی ہمیں دیے، علی ان کے. علی ہمارے ہیں، علی ہماری کو نہ چھوڑو ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم میرے آقا نے مایا ہے یحب علی مومن ویبغضہ منافق. فرمایا علی سے محبت ایمان والا کرتا ہے اور علی سے بغض لانتی رکھتا ہے. لیکن پیسہ بڑی شے ہے. کہتے ہیں نا جی نہ ایسا پیر نہ ویسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ. لوگ عام کہتے ہیں نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، نہ یہ گستاخی ہے. یہ نہ کہو، یہ پیغمبروں کے نام ہے، نبیوں. میں کہتا ہوں نہ ایسا پیر نہ ویسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ. پیسہ لگا تو پھر جناب کیا ہے، پھر بکواس کرنے لگے، کہو ابو طالب کافر ہے، کہو ابو طالب کافر ہے. اور پاگل کے بیٹے جس نے ساری زندگی میرے نبی کا پہرا دیا. اب دیکھو بھائی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، آپ لوگ آپ سنی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا آپ اپنے بیٹے کو دیوبندی بننے دیں گے؟ آپ وہابی بننے دیں گے؟ آپ رافضی بننے دیں گے؟ جی حضرت ابو طالب اگر معاذ اللہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، علی کو کیوں مومن بننے دیا؟ جعفر کو کیوں مومن بننے دیا؟ عقیل کو کیوں؟ عقیل قربان ہو جائے رسول پر، جعفر قربان ہو جائے رسول پر. علی ہر وقت میرے آقا کے مایا ناز پہلوان. سبحان اللہ. ابو طالب نے روکا کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدنا ابو طالب. جی نبی نے کان میں کہا تھا آخری وقت کان میں کہ کلمہ میرا پڑھ لو.
ابو طالب کو کہا تھا کان میں کلمہ میرا پڑھ لو، انہوں نے کان میں کہا میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ کان والی بات تجھے کس نے بتا دی بھائی؟ سرکار نے بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوئی اور سرکار نے ان کے کان میں بات کی، آپ رونا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے 2 منٹ بعد کان میں بات کی، آپ ہنسنا شروع ہو گئی۔ بعد میں حضرت مائی صاحبہ سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا کہا تھا کان میں بابا نے آپ کو؟ انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے میرے کان میں بات کی، میں آپ کو بتا دوں پھر کان میں بات کرنے کا کیا فائدہ۔ جب سرکار پردہ فرما گئے پھر مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حق کے مادریت تمہیں معاف نہیں کروں گی، بتاؤ نبی پاک نے کان میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اب سرکار پردے میں چلے گئے ہیں، اب میں بتا سکتی ہوں کہ پہلے میرے کان میں آپ نے فرمایا کہ ہر سال جبریل میرے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کرتا تھا، اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، یعنی مجھے بتا گیا ہے کہ میں اب تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگ گئی۔ پھر سرکار نے مجھے کہا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم فاطمہ زہرا تم مجھے آ کے ملو گے۔ پھر میں خوش ہو گئی کہ چلو زیادہ دیر تو نہیں، 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو کان والی بات تو راز کی بات ہوتی ہے نا۔ نبی پاک نے کان میں کہا، انہوں نے کان میں کہا میں نہیں پڑھتا، تجھے کہاں سے خبر آ گئی؟ تو جناب بندہ یہ دور پر فتن دور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، میں زیادہ وقت لے گیا، اللہ تعالیٰ کرم، میں حالانکہ کمزور ہوتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ، پتہ نہیں شوگر لو ہو رہی تھی یا کیا، تو یہ تو اس دور کے فتنوں سے مجھے جوش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بآخر دعوانا